ایک ہی خدا کا پیروکار بنایا جائے، تو پھر وہ جو ٹکڑوں میں بٹنے والا معاملہ ہے یا جو تقسیم ہے انسانیت کی، وہ نہیں ہوگی، اور پوری دنیا میں ایک مرکز اور ایک متحدہ نظام جو ہے وہ قائم ہوگا، اور انسان کی جو سوچ ہے وہ منتشر نہیں ہوگی، پھیلے گی نہیں، بلکہ وہ میری سوچ اور آپ کی سوچ بالکل ایک ہی لائن پر چل رہی ہوگی اور ایک ہی راستے پر چل رہی ہوگی، کیونکہ میں بھی اسی ایک خدا کو مانتا ہوں جس ایک خدا کو آپ مانتے ہیں۔ تو یہ پہلا انعام ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا تحفہ ہے جو کہ اسلام نے انسانیت کو دیا ہے۔ دوسرا تحفہ ہے جناب ہیومن ایکویلٹی، انسانی وحدت و مساوات۔ دنیا کے پچھلے مذاہب میں انسانوں میں تقسیم ہوا کرتی تھی، انسانوں کے مراتب ہوا کرتے تھے، اور پچھلی کلاس میں بھی میں نے اس پر بات کی تھی کہ 80-20 کا ریشو ہوتا تھا کیا، بلکہ آج بھی دنیا میں ہوتا ہے کہ 20% جو ایلیٹ ہے وہ 80% کے اوپر حکومت کر رہی ہوتی ہے۔ اسلام نے اس تقسیم کو اور یہ جو طبقاتی کشمکش ہے اس کو ختم کیا اور تمام انسانوں کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ کلکم لآدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت کا مستحق وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اب اگر ہم اس اعلان کو دیکھیں تو شروع میں دو اعلان کیے گئے ہیں، اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو وحدت جو اتفاق ہے اور مساوات ہے وہ ربوبیت کی ہے، کہ بھئی جب تمہارا رب ایک ہے، تم سب کا رب ایک ہے، تو پھر اونچ نیچ کیسی، تم سب برابر ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا باپ ایک ہے، اور جب تمہارا باپ ایک ہے تو پھر اونچ نیچ کیسی؟ ایک تو یہ ہے نا کہ میں بڑے آدمی کا بیٹا ہوں اور تم کسی چھوٹے آدمی کی اولاد ہو، تو میں جو ہے اشراف میں شمار کیا جاؤں گا اور تم جو ہے وہ کمتر لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ لیکن جب باپ ہی ایک ہے تو پھر کیسی شرافت اور کیسی حقارت، سب ایک جیسے ہیں۔ تو یہ دوسرا تحفہ تھا اسلام نے جو کہ دنیا کو دیا، اور انسانوں کو یہ سکھایا کہ تمام کے تمام لوگ برابر ہیں۔ اس پر ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی، میں نے اسود نامی حبشی غلام کا واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا، اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں کہ ہندوستان کے علاقوں میں اور اس طرح کے جو گنجان آبادی کے علاقے ہیں ان میں اسلام تیزی سے اس لیے پھیلا کیونکہ وہاں پر جو نچلا طبقہ تھا اس کو وہ مقام اور عزت اور وہ مرتبہ دیا جا رہا تھا جو کہ ایلیٹ کلاس کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے بالکل نئی چیز تھی جو انہیں کہیں اور نہیں مل رہی تھی، اس لیے اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ اچھا جی، تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے انسان کی شرافت اور عظمت، ڈگنیٹی آف مین کائنڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ جو لائق عزت و شرافت ہے وہ انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں انسانوں کو بھی ایک چیز سمجھا جاتا تھا، خاص طور پہ عورتوں کو، جو کہ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا، بالکل بیکار سی چیز سمجھا جاتا تھا۔ تو نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی شرافت اور عظمت کو دوبارہ سے بحال کیا، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے
چوتھے رکوع میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرما رہے تھے تو اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ اور میں نے پچھلی کسی کلاس میں آپ کو اس کی وجوہات بھی بتائی تھی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو کیوں ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ پاک نے انسان کو علم کی دولت سے نوازا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عشق کی دولت سے نوازا ہے۔ اور باقی کی جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ پانی، پہاڑ، پودے، پھول، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ تمام کی تمام انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور انسان کے تابع بنا کر انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، وہ انسان کے تابع ہیں۔ تو تیسرا جو بڑا احسان ہے یا انعام ہے اسلام کا دنیا پر، وہ ہے جناب علی انسانی شرافت و عظمت۔ چوتھے نمبر پر ہے عورت کی حیثیت کی بحالی۔ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو کتنا گھٹیا اور حقیر سمجھا جاتا تھا، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے کچھ عرصہ پہلے نہیں، بلکہ آپ پوری انسانیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ عورت کی حیثیت سوائے ایک چیز کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اسلام سے پہلے نومولود بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور بیواؤں سے نفرت کی جاتی تھی، اور جناب علی مختلف قسم کے مذاہب میں مختلف رسومات، جیسے ہندوازم کے اندر ستی جیسی رسومات موجود تھیں۔ یہ تمام چیزیں عورت کی جو حیثیت ہے یا عورت کی جو وقت ہے، عورت کی جو ویلیو ہے، اس کو بہت زیادہ کم کرتی ہیں۔ اسلام آیا اور اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جو شاید مرد کے پاس بھی نہیں تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ اب عورت کی دو حیثیتیں زیادہ لائق عزت ہیں، بیوی اور ماں، دونوں کے بارے میں اللہ پاک نے اعلان فرما دیا۔ تو چوتھا انعام انسانیت کے لیے یہ ہے کہ عورت کی حیثیت کو بحال کیا گیا اور عورت کو وہ مقام دیا گیا جو کہ اس سے پہلے عورت کو نہیں ملتا تھا۔ آگے چلیں اگر تو 5ویں نمبر پر ہے نا امیدی کی تردید۔ نا امیدی اور بدفعلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی چیز سے مایوس ہو جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور خود سے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ تو یہ برا ہونا ہی ہونا ہے، میری قسمت میں تو یہ لکھا ہی جا چکا۔ اسلام نے اس بات سے لوگوں کو بچایا اور لوگوں کے سامنے یہ تردید رکھی اس بات کی کہ بھائی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے جو انسان تھے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہی رہتے تھے، اور جو پرانے مذاہب ہیں، خاص طور پر جو انسانی مذاہب ہیں، وہ ایسے عقیدوں کے قائل تھے یا ایسے عقیدوں کے قائل ہیں جس میں انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہندوازم کو آپ دیکھیں تو وہاں پر، یا اس طرح کے اور جو مذاہب ہیں انسانی، ان کو ہم دیکھیں تو وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بڑی عجیب و غریب سی ہوتی ہیں، کہ کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا تو یہ ہو جائے گا، اور ہاتھ سے گلاس ٹوٹ کے گر گیا تو فلانا ہو جائے گا، وہ اپشگن ہو جائے گا اور فلانا ڈھماکا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور عیسائیت نے انسان کو
فطری طور پر گناہگار قرار دیا تھا۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی ذات سے بہت زیادہ نا امید تھا، اور انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے گرا ہوا محسوس کرتا تھا۔ تو ایسے مایوسی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ انسانی فطرت جو ہے، انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک پیپر کی طرح ہے، اور اس کا قلم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جیسا چاہیں اپنی زندگی کو لکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی کو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ برا کام کریں گے تو آپ کو عذاب ملے گا، جنت جہنم ملے گی، اور آپ کے گناہوں کی سزا، آپ کے جرائم کی سزا آپ کو ملے گی، کسی دوسرے کے جرائم کی سزا آپ کو نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے نا، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ دوسرے کے گناہوں کا یا دوسرے کے جرائم کا کوئی شخص بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو میں نے کیا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ نے کیا ہے آپ اس کے ذمہ دار۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو صرف وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے۔ تو اگر اچھی کوشش کرے گا انسان تو اس کے نتائج اچھے برآمد ہوں گے، اور بری کوشش کرے گا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ برے ہوں گے۔ تو پانچواں انعام اسلام نے دنیا کو یہ دیا کہ نا امیدی سے دنیا کو بچایا اور دنیا کو تھوڑی سی ہمت دی۔ چھٹے نمبر پر ہے متضاد انسانی طبقات کی وحدت۔ یہ ایک بڑا عجیب سا پوائنٹ ہے جو کہ پچھلے تمام مذاہب میں آپ کو ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے انسانیت جو ہے وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک وہ لوگ تھے جو دنیا کے لیے جیتے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو دین کے لیے جیتے تھے۔ جس کا تعلق دین سے ہے اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہوگا، اور جس کا تعلق دنیا سے ہے اس کا تعلق دین سے نہیں ہوگا۔ جو دیندار ہے وہ دنیا نہیں کما سکتا، اور جو دنیا دار ہے وہ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ یہ پچھلے مذاہب میں ایسا ہی چلتا تھا۔ جیسے کہ اگر آپ ہندوازم کو دیکھیں تو اس میں جو پنڈت ہوتے ہیں ان کا دنیا سے اور دنیا کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پسے پردہ یا چھپ چھپ کے وہ جو کچھ بھی کرتے ہوں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کا جو بیسک جو ان کی ڈیوٹی ہے اور جو ان کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ مندر میں رہیں اور وہاں پر آنے والے پجاریوں اور وہاں پہ آنے والے جو زائرین ہیں ان کی خدمت کریں یا ان سے خدمت کروائیں۔ دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کرسچینٹی میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں جو چرچ کے اندر فادر ہوتے ہیں وہ بھی دنیا سے بالکل کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ایک مخصوص جگہ پر رہتے ہیں، وہیں پر جیتے ہیں، وہیں پر مرتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا کمانے کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ ان کے معاش کا انتظام جو ہے دوسرے لوگ کرتے ہیں، انہوں نے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے۔ تو یہ پرانے مذاہب میں ہوتا تھا۔ اسلام نے آ کر اس کو ختم کیا اور اسلام نے یہ سوچ دی انسانوں کو کہ بھائی اگر ایک شخص دیندار ہے تو وہ دنیا کما سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے تو وہ بزنس کر سکتا ہے، وہ اپنے نام کا برانڈ جو ہے وہ لانچ کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ مولوی نہیں ہے اور وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے تو آپ اسے یہ کہہ کر نہیں ٹوکیں گے کہ بھائی یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تو یہ جو فرق تھا، یہ جو ایک دیوار تھی بیچ سے، یہ اسلام نے گرائی ہے کہ اگر میں دیندار کہتا ہوں خود کو اور میں جو ہے وہ دین سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہوں تو میں دنیا کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتا ہوں اور میں دنیا کے معاملات دیکھ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو دیندار نہیں کہتا، دنیا دار کہتا ہے، تو وہ دین کے معاملات میں بھی دخل اندازی کر سکتا ہے اور دین کی تبلیغ وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک دیوار تھی جو دو حصوں میں انسانیت بٹی ہوئی تھی، ایک کا تعلق جو ہے وہ مذہب سے اور دوسرے کا تعلق دنیا سے، اس کو اسلام نے
گرا دیا ہے، اور یہ جو مختلف طبقات تھے، دو متضاد طبقات تھے، ان کو ایک کر دیا ہے۔ ان شارٹ، اسلام جو ہے وہ آپ کو صرف اللہ اللہ کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام جو ہے وہ مکمل نظام حیات ہے، اور وہ زندگی کے ہر ہر پہلو کے بارے میں انسانیت کو تعلیم دیتا ہے، اور انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے ناطے آپ عبادت بھی کریں گے، آپ بزنس بھی کریں گے، آپ دین کی تبلیغ بھی کریں گے، اور آپ دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں بھی محنت کریں گے، آپ اپنے لیے روزگار تلاش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سمجھا دیا انسان کو کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں آپ کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر آپ بزنس اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے کر آپ زیادہ سے زیادہ منافع کمائیں تو آپ کو گناہ ملے گا، اور اگر آپ وہی کام بزنس اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ حلال روزی حاصل کریں، تاکہ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی، اور اپنی فیملی سے باہر دوسرے اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کریں، تو وہ بزنس جو ہے وہ عبادت بن جائے گا۔ کام ایک ہی ہے، اگر اس کے پیچھے آپ کا ارادہ اچھا ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر ارادہ اچھا نہیں ہے تو گناہ ملے گا۔ تو یہ تھی جناب علی چھٹی بات۔ ساتویں نمبر پر انسان کو سکھایا اخلاق کی نگرانی۔ اخلاق کی نگرانی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں اچھے لوگ وہ ہوں گے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ دیکھیں، اخلاقیات کی تعلیم تو ہر مذہب نے دی ہے، اور تمام جو مذاہب ہیں، چاہے وہ انسانی مذاہب ہی کیوں نہ ہوں، ان میں بھی بہت سی ایسی باتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اخلاقیات سے، morality سے ہے۔ لیکن اسلام نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ بھائی یہ جو تمام اچھی باتیں ہیں، شریفانہ تعلیمات ہیں، یہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک اس کے پیچھے ایک پوری جماعت ہو جس کا کام ہی یہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہوا؟ اس کے لیے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت یا ہر قوم میں نبی بھیجے۔ نبی کا کام کیا تھا؟ نبی کا کام یہ تھا، نبی اور اس کی جماعت کا کام یہ تھا کہ وہ انسانیت کی رہنمائی کرے، لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اور آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو پھر یہ ذمہ داری امت محمدیہ کو دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی تعریف جو فرمائی ہے قرآن پاک میں وہ یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو جتنی بھی بھلائیاں ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں دنیا میں، ان کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عملی طور پر انہیں نافذ کرنے کے لیے یا ان کے امپلیمنٹیشن کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کا کام ہی یہ ہو کہ وہ تبلیغ کریں، جن کا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں۔ یہ ہو گئی جناب علی 7 چیزیں۔ 8ویں نمبر پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ و تہذیب کی عالمی وحدت۔ عقیدہ و تہذیب کی عالمی وحدت کیا ہے، اس کو ذرا آپ نے سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست قائم کی جائے جس میں رہنے والے تمام لوگ جو ہیں ان کی ایک ان کے جتنے بھی کام ہیں، ان کے جتنے بھی اعمال ہیں، وہ سارے ایک جیسے ہوں۔ جیسے ایک منٹ میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں۔ مثال کے طور پر ابھی ہم رمضان میں جی رہے ہیں،
تو ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں. اب دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کا روزہ ویسا ہی ہوگا جیسے کہ کراچی میں رہنے والے ایک مسلمان. ایک مسلمان ہے جو کراچی میں رہتا ہے، ایک مسلمان ہے جو کہ نیو یارک میں رہتا ہے، ایک مسلمان ہے جو کہ ٹورانٹو میں رہتا ہے، ایک مسلمان ہے جو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مکہ میں رہتا ہے. ان تمام لوگوں کا روزہ ایک ہی جیسا ہے. بھائی صبح صادق ہوگی تو روزہ شروع ہوگا، غروب آفتاب ہوگا تو روزہ ختم ہوگا. یہ جو ایک وحدت ہے، کلچرل جو یونٹی ہے، پوری پوری دنیا میں ایک ہی طرح کا کلچر ہوگا جسے اسلام کہا جائے گا. نماز پڑھنی ہے، اب نماز کا جو طریقہ کار ہے وہ پوری دنیا کے لوگوں کا ایک ہی جیسا ہے. حج کرنا ہے تو پوری دنیا کے لوگوں کا حج ایک ہی جیسا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ چائنیز ہیں تو آپ کا حج ڈفرینٹ ہے، میں جاپنیز ہوں تو میرا حج ڈفرینٹ ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی کام ہم نے کرنے ہیں بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کے ناطے، وہ پوری دنیا میں گلوبلی وہ بالکل ایک جیسا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو میرے خیال میں آپ کی سمجھ میں آ گئی یہ بات. ذرا مشکل سی بات تھی لیکن میرے خیال میں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے. یہ ہو گئی 8 چیزیں. یہ 8 چیزیں وہ ہیں جو کہ اسلام کی طرف سے دنیا کو دی گئی ہیں. اسلام کے ایک کام کرتے ہیں، ہم اس کو دوبارہ ری جوائن کرتے ہیں. تھوڑا سا کنیکشن کا آئی گیس پرابلم ہے. پھر آپ کی اٹینڈنس انشاءاللہ ہم معاف کر لیں گے. 5 منٹ میں ہم اس کو دوبارہ ری جوائن کرتے ہیں.
अम्मी बंद करो उसको, बंद करो उसको। पानी आ रहा है, बचाइए तो मैं नीचे जाइएगा। جی جناب، ہم واپس آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 8 باتوں کا سلسلہ ہو چکا تھا۔ نئی چیز جو ہے وہ علم کی عظمت ہے، علم کی تکریم و تعظیم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا پر احسانات کیے، ان میں ایک احسان یہ بھی تھا کہ آپ نے علم اور دین کے درمیان ایک مقدس رشتہ پیدا کیا، یعنی کہ لوگوں کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ اچھا جی، یہ کہہ رہی کہ ریکارڈ کر لیں، 1 منٹ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی کہ اگر ہمیں اللہ
تک پہنچنا ہے تو ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا. دیکھیے اس پر بھی ہم پچھلی کلاسز میں کہیں بات کر چکے ہیں کہ علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اور جاننے سے مراد یہ ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان کو سمجھنا. تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو واحد راستہ ہے وہ علم اور معرفت کا ہے. انسان پہلے اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور پھر اپنے آپ کو جاننے کے بعد وہ خدا کو جانتا ہے اور خدا کو سمجھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ علم جو ہے یہ بہت عظیم چیز ہے، اور علم ایک محترم چیز ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہاں پر بھی آپ دیکھیں علم کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ سکھا رہے ہیں انسان کو کہ ہم نے انسان کو علم دیا ہے. اور انسان کی جو وجہ شرافت ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے ذکر کیا، وہ بھی یہی ہے کہ اللہ پاک نے اسے علم سے نوازا ہے. تو اسلام کے آنے سے پہلے علم کی اہمیت اتنی نہیں تھی جتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور اپنے بعثت کے بعد لوگوں کو سکھا دیا کہ اسلام کے اندر علم کی کیا اہمیت ہے. آگے چلیں تو 10ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے کائنات میں غور و فکر کرنے کی ترغیب. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین میں انسان کو کائنات میں غور فکر کرنے کی دعوت نہیں دی گئی. یہ اسلام ہی ہے جس نے انسان کو دعوت دی ہے کہ آپ جو ہے وہ کائنات میں غور کریں، اور کائنات میں جتنا آپ غور کریں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی زیادہ آپ کے سامنے کھل کر واضح ہوگی. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے کہ افلم یسیروا فی الارض فینظروا، کئی مطلب مختلف جگہوں پر مختلف آیتیں ہیں کہ یہ لوگ کائنات میں غور کیوں نہیں کرتے، یہ لوگ زمین میں سیر کیوں نہیں کرتے تاکہ یہ دیکھیں کہ ہماری جو قدرت ہے وہ کیسی ہے. اور جب یہ کائنات میں گھومیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیسے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کیسے پیدا کرتے ہیں. وہ کیا ہے، اولم یروا کیف یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے چیزوں کو پیدا کرتے ہیں اور پھر دوبارہ انہیں بناتے ہیں. پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی دفعہ پیدا کرتے ہیں، اور دوبارہ پھر کوئی بھی چیز جو بنتی ہے اس کا پہلا ماڈل بنانا، پہلی دفعہ اسے انوینٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد تو جب ایک دفعہ ایک چیز بن گئی تو اس کے بعد تو جناب علی اس کی کاپیز بنانا یا اس کو مزید شکلیں دینا یہ اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے. خالق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزوں کو پہلی دفعہ پیدا کرتے ہیں. تو انسانیت کو کائنات میں غور کرنے کی دعوت دی ہے اسلام نے، اور اسلام جا بجا انسانیت کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ جتنا کائنات میں غور کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، جو کائنات کے جو کرشمے ہیں وہ آپ کے اندر روشنی پیدا کریں گے اور علم کا نور آپ کے اندر پیدا کریں گے. اصل میں اس میں ایک بات ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پچھلے جو مذاہب تھے، دیکھیں دین کے نام پہ ہر دور میں اجارہ داری قائم کی گئی ہے. جو دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں وہ انسان کو غور و فکر کرنے نہیں دیتے، اور انسان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بس آپ ہماری مانو، جو دین کی جو شکل ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس پہ اندھا ایمان لے. یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے، ہر مذہب میں ہوتا ہے. ہندوازم کے اندر ہو یا کرسچینٹی کے اندر ہو یا جوڈازم کے اندر ہو یا اسلام کے اندر ہو، جو مذہبی پیشوا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین کا جو مطلب میں بیان کر رہا ہوں اسے لوگ سمجھیں اور اس سے انکار نہ کریں. تو پھر انسان تو انسان ہے، مذہبی پیشوا جو ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں.
تو وہ اس کا پھر غلط اور ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے کہ ہم اگر اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، تو ہمارے ہاں مذہبی اختلافات کیوں ہیں؟ جو اتنی زیادہ لڑائیاں ہیں، اتنے زیادہ فرقہ وارانہ تعصب ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مذہبی پیشوا ہے. کیونکہ ایک مذہبی پیشوا جو ہے وہ اپنے حساب سے دین کی تشریح کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہی ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی جو میں کہتا ہوں وہی ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلی کلاس جو تھی ہماری، اس میں ہم نے اس پر بات کی تھی اور میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہم کس کی مانیں، مولوی اے کی مانیں یا مولوی بی کی مانیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ کیوں مان رہے ہیں ان کی؟ آپ نے اپنے آپ کو کھلونا کیوں بنایا ہوا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو فٹ بال بنایا تبھی وہ آپ کو کھیل رہے ہیں آپ سے. ایک وہاں سے کک مارتا ہے ادھر، ایک وہاں سے کک مارتا ہے ادھر. تو آپ خود کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ خود کیوں ایسی تعلیمات حاصل نہیں کرتے جس سے کائنات میں غور کیا جا سکے، اللہ کے کلام کو سمجھا جا سکے؟ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو تحقیق کرنے کی دعوت دی ہے اسلام نے. اور میرا اور آپ کا، ہم پاکستانیوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تحقیق نہیں کرنی. ہم بغیر تحقیق کے سنی سنائی باتوں پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ بھائی ایسا کرنا غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ اسلامک فائنینسنگ کی جب ہم بات کر رہے تھے تو وہاں پر ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو سود ہے. بھائی کیسے سود ہے؟ وہ تو نہیں پتا لیکن ہے، سود ہے. ٹھیک ہے. تو اور جب زیادہ اندر گہرائی میں جائیں گے تو جواب ملے گا ہم نے سنا ایسا ہے، میں نے جو علماء سے سنا ہے وہ تو یہی سنا ہے. ارے بھائی سنی سنائی باتوں پہ تھوڑی فیصلے کیے جاتے ہیں. آپ کی تحقیق ہونی چاہیے کہ اگر میں اس کو صحیح کہہ رہا ہوں تو اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور اس کو غلط کہہ رہا ہوں تو اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ہاں آپ کی تحقیق صحیح غلط ہو سکتی ہے، اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہو اپنی بات کو منوانے کے لیے. یہ دلیل تھوڑی ہے کہ وہ فلانے صاحب نے کہا تھا کہ ایسے نہیں کرتے لہٰذا ہم نے مان لیا کہ ایسے نہیں کرتے. تو یہ جو ایک منجمد سوچ ہے نا، سوچ پہ جو تالے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے اس تالے کو توڑا ہے اور انسانوں کو دعوت دی ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرو. اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں ان میں غور و فکر کرو تم خود، تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ہاں پھر یہ ضرور ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہر انسان جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے. تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے ہمیں بتا دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر کہیں پھنس جاؤ، کوئی چیز تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہاں پر اہل علم سے آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن ہر چیز اور ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات اس کے لیے ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں علم کے معاملے میں، اور خود تحقیق کرنا ہی چھوڑ دیں، کائنات میں غور و فکر کرنا ہی چھوڑ دیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو یہ ٹوٹل 10 چیزیں تھیں جو کہ اسلام نے دنیا پر قائم کی ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے دنیا پر جو اثرات ہیں وہ ان 10 باتوں میں جناب عالی چھپے ہوئے ہیں. آپ کا کانٹینٹ نمبر 10 جو ہے یہاں پہ آ کر ختم ہو. کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. یہاں پہ کچھ جانور بھی ہیں ہمارے گھر میں. ہاں بھائی کوئی سوال ہے یا آپ لوگ سو رہے ہیں؟ اوکے. شاہتاج سے بولے، شاہتاج بولے کہ سو مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے.
شاہتاج نیند میں ہے ویسے. چلیں اٹینڈنس ہو گئی ہے بھائی. ارے واہ واہ، رانا صاحب بھی موجود ہیں ماشاء اللہ. رانا صاحب کافی دیر میں آپ نے جوائن کیا. ہاں بھائی معیز بھائی آپ جا کے سو جائیے، کلاس ختم ہو گئی ہے، اٹینڈنس بھی ہو گئی ہے. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ بریک کے بعد اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شاہتاج وعلیکم السلام.